سوشل میڈیا پر جو حلالہ کا ڈیفینیشن بتایا جا رہا ہے، کیا وہ سچ میں حلالہ کا ڈیفینیشن وہی ہے؟ یہ بہت اچھا اور ضروری سوال آپ نے جی کیا، اور آپ کو میں بتا دوں، اسلام نے ہر سسٹم بہت خوبصورت عطا کیا ہے۔ ساری چیزیں ایک نظام کے تحت ہیں اور انسانیت کے مفاد کے لیے۔ بے شک اسلام کی فطرت میں قدرت نے قدرت نچک میں دی نہ ہے، چکے۔ تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ بے شک اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے، ہر محاذ پر اس کے قوانین فٹ آتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتا دوں، چاہے نکاح کا معاملہ ہو یا طلاق کا، اسلام دونوں میں ایک خوبصورت عدل بھرا سسٹم قائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ نکاح کریں تو فرماتا ہے کہ پرچار پرسار کے ساتھ کرو، زیادہ لوگ ہوں تاکہ جو ہے شہرہ ہو، اور اس نکاح کو، اس رشتے کو توڑنے میں توڑنے والے کو جی دقتیں آئیں۔ کیونکہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام کے نزدیک طلاق دینا یہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ حلال ہونے کے باوجود اس صورت میں حلال ہے کہ جب کسی بھی صورت میاں بیوی کا آپس میں رہنا ممکن نہ ہو۔ اولاً تو لوگوں کے پاس تعلیمات نہیں ہیں، تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق دے کے جی سارا رشتہ و تعلق ختم کر لیا۔ اسلام نے جیسے خوبصورت نظام نکاح کے لیے دیا ہے، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر چھوڑنا بہت ضروری ہی ہو جائے تب بھی انہیں اچھائی کے ساتھ چھوڑو، ان کی مذمت نہ کرو، خواتین کی برائیاں نہ کرو، کیونکہ ایک دوسرے کے لباس تھے، ایک دوسرے کے عیوب جانتے تھے۔ طلاق کے بعد بھی اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اور جو طلاق کا سسٹم ہے وہ بھی بہت مشکل وقت میں ہے، اور وہ بھی پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں، اگر اس کے معاملات خراب ہیں سمجھائیں، سمجھانے سے نہیں مانتی ہے اس کا بستر الگ کر دیں، بستر الگ کرنے سے بھی نہیں مانتی ہے اور ہلکی مار دیں، ہلکی مار کی اجازت ہے۔ کوڑوں سے مارنا، سخت سزا دینا اور زد و کوب کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں کسی بھی صورت میں۔ اس سے بھی نہیں سمجھتی ہے تب حکم ہے کہ ایک طلاق دے دو، پھر اس کے بعد دوسرا طلاق، پھر تیسرا طلاق۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک ساتھ تین طلاق دے کے جی الگ کر دیے۔ الگ کر دیے۔ تو اب اسلام نے اتنا سخت قانون رکھا ہے کہ اگر تم نے تین طلاقیں دے دی، اتنے سب کچھ سسٹم ہونے کے باوجود تم نے ڈائریکٹ تین طلاق دے کے جدا کر دیا، ایک خاتون کی بے حرمتی کی، ایک نظام کو تم نے درہم برہم کیا، جی تو اب اسلام کہتا ہے وہ عورت تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے۔ اتنا سخت قانون اس لیے رکھا، آپ خود ہی سوچیں جی کہ بات ایک پروسیس تھا، اس جی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہاں، اس کو چلانا تھا، اب لیکن آپ نے ڈائریکٹ کر دی۔ ڈائریکٹ کر دیا۔ جی چونکہ کوئی بھی قانون جب بنایا جاتا ہے جی تو بعض دفعہ جی جرم مختصر ہوتا ہے لیکن اس کی سزائیں بہت بڑی ہوتی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اور کوئی اس پہ اف تک نہیں کرتا ہے، جی بلکہ سب کہتے ہیں اچھا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کیا جی تو بعض دفعہ قتل کی سزا قتل ہو جاتی ہے، اور کسی نے چوری کی تو اس کی سزائیں متعین ہیں، جی کسی نے زناکاری کی اس کی سزائیں متعین ہیں۔ بعض جرموں میں جان کے بدلے جان، بعض جرموں میں جو ہے عمر قید، جی بعض جرموں میں 10 سال کی سزا۔ اب سوچیں آپ، جرم ایک لمحے میں ایک انسان نے کیا لیکن 10 سال کی سزا دی جا رہی، اور اس سزا کو کوئی غلط کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرم جو تھا اس کی سزا بھی بیان کر دی گئی تھی، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اگر اتنی سزا منظور نہیں تھی تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب اسلام بھی کہتا ہے کہ، اور پہلی بات تو یہ کہ آپ عورتوں کو بغیر عذر شرعی کے، سخت وجہ کے، آپ ان کو اپنے سے جدا نہ کرو۔ نہ کرو۔ جی اگر ایسے حالات ہو جائیں، ہر صورت آپ اپنا لیں، پھر بھی ساتھ رہنا ممکن نہ ہو، تب اسلام کہتا ہے کہ ایک ایک کر کے تین طلاق دو، کیونکہ پہلا طلاق اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ڈائریکٹ نہ دیا ڈائریکٹ نہ دیا جائے۔ تو اب اس سے عورت سہم جائے گی، ڈر جائے گی۔ جی لیکن اب اگر آپ نے تین طلاق دے دیا تو اسلام کہتا ہے اب وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ سے وہ الگ ہو گئی۔ الگ ہو گئی۔ اب وہ دوسرے سے تو نکاح کر سکتی ہے لیکن اس شوہر سے نہیں کر سکتی جس نے تین طلاق دیا۔ تو جو تیسرا طلاق ہوتا ہے، اس کے بعد جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح ثانی کسی دوسرے مرد سے ہوگا، پہلے شوہر سے نہیں ہوگا۔ اسی کو بعض دفعہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بیوی کو اپنے واپس لانا ہوتا ہے تو دوسرے مرد سے نکاح کراتے ہیں، جس کو حلالہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ مردوں کی غیرت کی بات ہوتی ہے۔ اسلام نے اتنا سخت قانون اسی لیے رکھا کہ اگر تم نے تین طلاق دے دی تو اب وہ عورت تمہاری دوسرے کے پاس جائے گی، نکاح اس کا ہوگا دوسرے مرد سے۔ اب اگر وہ اپنی مرضی اور خوشی سے طلاق دے دے گا
تو آپ کے پاس واپس آ سکتی ہے، ورنہ نہیں نہیں ایسے اگر نہیں دیا نہیں طلاق دیا تو وہ واپس نہیں باضابطہ ہو اس کی بیوی ہے۔ سکتی۔ جی، اور یہ بھی میں بتا دوں، یعنی جو اگر یہ اسے کہہ لیا جاتا تو نئے جملوں میں کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے، نئی شادی، بالکل یہی ہے ہی ہے، جس کو حلالہ کہہ رہے ہیں وہ نئی ہاں شادی نئی شادی ہے، یعنی جس نے 3 طلاق دے دی، اپنے جی سے بالکل جدا کر جی دیا، تو اس مرد کی طرف وہ لوٹ نہیں سکتی لوٹ ہے نہیں دوسرے سکتی۔ مرد سے نکاح۔ جی تو اسلام نے اتنا سخت قانون اسی لیے رکھا کہ کوئی مرد یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی عورت دوسرے کے پاس جائے۔ اب اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ جی اب کبھی رات ساتھ رہنے کا امکان نہیں، تبھی آپ اس کو الگ کریں، ورنہ اگر یہ پہلو ہیں کہ آپ دوبارہ لوٹانا چاہیں تو آنکھیں پہلے سے کھولے رکھیں۔ جب چڑیا چگ گئی تو اب پچھتانے سے جی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب چڑیا کھیت چگ جائے تو اب پچھتا کے آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ اس لیے جو ہے وقت پہ آپ ساری تدبیریں اپنائیں، ساری جو ہے انتظامات کر لیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب 3 طلاقیں دے دی، جی اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں پھر اس کے ساتھ رہنا۔ تو اب اسلام نے اسی لیے اتنا سخت قانون رکھا جی کہ کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ باضابطہ وہ نکاح ہوتا ہے، اور مرد جو دوسرا نکاح ہوا وہ جو ہے جب مرد نکاح سے اپنے خارج کرے گا یعنی طلاق دے گا، تو اس کے بعد عدت کی مدت عورت گزارے گی، پھر جو ہے شوہر اول کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ جی اب بدنام کیا جاتا ہے، ایک جو چیز آپ نے جی بتائی جی بھی تھی ہم کو بالکل جی اس حوالے سے، کہ اس میں معاذ اللہ یہاں تک دکھایا گیا کہ ایسے رشتے کہ جن سے اسلام نے کبھی نکاح کی اجازت نہیں دی، جی ہاں اس حلالہ میں کی جی صورتیں اس صورت میں دکھائی گی، معاذ جی اللہ 100 بار مذلہ۔ یہ بھی اسلام کے خلاف ایک پروگنڈا ہے، بدنام کرنے کی کوشش ہے۔